جو مشن اور ان کا یہ صداقت بھرا پیغام جتنی تیزی کے ساتھ لوگوں تک پہنچ رہا تھا، اس میں ایک بہت بڑا خطرہ جو اس وقت سر اٹھا رہا تھا، امام نے اس کے خلاف بھی اقدام کیے۔ اور وہ خطرہ تھا اس وقت ایسے افراد کا پایا جانا کہ جو دوسروں تک معصومین علیہم السلام کی تعلیمات کی غلط عکاسی کر رہے تھے۔ اور یہ واقعاً یہی بات ہوتی ہے کہ جو اندر کا دشمن ہوتا ہے وہ باہر کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اور اندر کا دشمن دو طرح کا ہو سکتا ہے، یا تو منافق ہے یا منافق نہیں ہے۔ جو منافق ہے کیونکہ وہ اندر سے کچھ اور ہے اور باہر سے کچھ اور ہے، اس حوالے سے وہ تمہیں نقصان دے رہا ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص جو منافق نہیں ہے لیکن اس کا عقیدہ ایسا بن چکا ہے کہ جو تعلیمات اسلام کے خلاف ہے، وہ بھی اسلام کے لیے، وہ بھی اس عظیم مکتب کی ترجمانی کرنے کے خلاف جہاں ایک بہت بڑا اقدام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اس گروہ کے خلاف کیا اقدامات کیے۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتاتا جاؤں کہ غالی کہتے کسے ہیں۔ اسلامک ٹرم کے مطابق غالی اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی بھی شخصیت کو دائرہ ابدیت سے نکال کر دائرہ الوہیت میں لے جائے، یعنی کہ جو کسی کو بندگی کے صفات سے نکال کر خداوند متعال کی صفات کے ساتھ شریک قرار دے، اس کو غالی کہا جاتا ہے۔ تو وہ افراد جو معصومین علیہ السلام کے زمانے میں تھے، بالخصوص امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں، جو معصومین علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ ربوبیت کا دعویٰ کرتے تھے یا ان کے خالق اور رازق یا مدبر کائنات ہونے کا یہ دعویٰ کرتے تھے، تو امام علیہ السلام نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ حتیٰ کہ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم اپنے نوجوانوں کو ان غالیوں سے بچا کے رکھو، کیونکہ یہ تمہارے ان نوجوانوں کے عقائد کو خراب کریں گے، ان کے نظریات کو خراب کریں گے۔ اور پھر امام نے بتایا کہ اللہ کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق دیکھنی ہو تو وہ غالی ہیں، کہ جو ہماری شان میں کیا کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں، کہ جو ہمیں عبد خدا ہونے سے نکال کر ہمارے بارے میں وہ گفتگو کرتے ہیں جو خود ہم نے اپنے بارے میں نہیں کی۔ اور یہ واضح سی بات ہے کہ معصومین علیہم السلام اگر ابدیت کے دائرے میں رہ کر دیکھا جائے تو انسان ان کی فضائل اور کمالات کو شمار نہیں کر سکتا، لیکن ائمہ علیہ السلام کے اتنے فضائل ہونے کے باوجود کیا ہم کسی امام کو نبی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ کسی کو رسول کہہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ رسالت اور نبوت کا دروازہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر بند ہو گیا۔ تو جب ہم کسی امام کو نبی اور رسول تک نہیں کہہ سکتے تو نعوذ باللہ کیا اس کو خدا کہنا، کیا اس کو خالق کہنا، کیا اس کو رازق کہنا، کیا یہ روا ہے کسی انسان کے لیے؟ یعنی جب نبی کے درجے پر قرار نہیں دے سکتے، چاہے جائے کہ خدا کے درجے پر قرار دیا جائے، یہ تو بالکل غلط ہے۔ اسی لیے امام معصوم امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انسان کے ایمان سے خارج ہونے کے لیے کم سے کم اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی غالی کے ساتھ بیٹھے اور اس کی کسی بات کی تائید کرے۔ اس قدر مذمت غالی کی، اس قدر، حتیٰ کہ دائرہ ایمان سے خارج ہونے کے لیے کم سے کم یہی بات کافی ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ نہ ہی تم ان کے ساتھ نشست و برخاست کرو، نہ ہی ان کے ساتھ تم اٹھو بیٹھو، نہ ہی مصافحہ کرو، نہ ہی ان کے ساتھ کوئی لین دین کرو، اور ایک لفظ کے برابر بھی ان کی تائید نہ کرو۔ مکمل طور پر امام نے منع فرمایا کہ ایسا عقیدہ رکھنے والوں سے دور رہو۔ حتیٰ کہ جب ہم تہذیب الاحکام شیخ توسی الرحمہ کی کتاب کے اندر دیکھتے ہیں تو امام صادق علیہ السلام کا فرمان ملتا ہے کہ جو شخص غالی ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ عقیدے میں اگر غالی ہے تو امام نے فرمایا اس کے پیچھے نماز مت پڑھو۔ اسی طرح دیکھیں کہ دیگر ائمہ نے بھی اس تحریک کے خلاف، اس غلوف کے خلاف بہت جہاد کیا۔ من جملوں میں سے امام صادق علیہ السلام کا ایک فرمان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ اللہ نے رزق تقسیم کرنے اور خلق کرنے کی ذمہ داری ہم ائمہ کے سپرد کی ہے، امام فرماتے ہیں ہم اس سے اسی طرح اظہار براءت کرتے ہیں، ہم اس سے اسی طرح اظہار نفرت کرتے ہیں کہ جس طرح عیسیٰ اپنے نصارہ سے اظہار براءت کرتے ہیں۔
کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا اللہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے براعت کا اظہار کیا. امام فرماتے ہیں جنہوں نے ہم اللہ کے نمائندوں کو بندگی کے دائرے سے نکال کر خالقیت، رازقیت اور ربوبیت کے دائرے میں لے گئے، امام فرماتے ہیں ہم بھی ان لوگوں سے براعت کرتے ہیں. حتیٰ کہ امام نے فرمایا کہ ہمیں رب نہ کہو، ہمیں مخلوق کے دائرے میں رکھ کر جو مرضی ہے کہنا چاہو کہہ لو، لیکن ہمیں مخلوق کے دائرے میں رکھو، ہمیں رب نہ کہو. اسی طرح ایک اور شخص ملتا ہے کہ جس کے دل میں یہ عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ امام علیہ السلام رب ہیں. وہ امام سے ملنے کے لیے آیا تو چونکہ امام علیہ السلام تو جانتے تھے کہ یہ شخص قسم کا عقیدہ رکھتا ہے، تو فوراً امام نے اس کو روکا، کہا کہ جو تمہارے دل میں ہے اس کو اپنے دل سے نکالو اور ہمیں اللہ کا بندہ فرض کرو، اس کی مخلوق فرض کرو، ہمیں کبھی بھی رب نہ کہنا. یعنی اللہ کے نزدیک منصب سے پہلے ابدیت کا معیار ہے. اسی لیے قرآن مجید بھی اس بات کی شہادت دے رہا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہ نہیں کہا برسولہ، یعنی وہ پاک ذات جو اپنے بندے کو جس نے سیر کرائی، یعنی پہلے عبد کی بات آئی پھر منصب کی بات آئی. تو یعنی اللہ کی بارگاہ میں اہل بیت علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا عبد ہونا زیادہ محبوب ہے منصب کی نسبت. اسی لیے جب ہم دیکھیں نا جس طرح امام صادق علیہ السلام نے بڑی شد و مت کے ساتھ ان کی مذمت فرمائی اور کہا کہ ایسا عقیدہ ہم ائمہ کا تعلیم کردہ نہیں ہے، لہٰذا کسی بھی زمانے میں، چاہے امام کا زمانہ ہو چاہے کوئی اور زمانہ ہو، کسی بھی زمانے میں ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص محب اہل بیت نہیں ہو سکتا. بلکہ کسی بھی زمانے میں اگر وہ شخص ہو، اگر وہ نعوذ باللہ من ذالک یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام خالق ہیں، رازق ہیں یا رب ہیں، تو وہ شخص ائمہ کی تعلیمات کے خلاف کھڑا ہے اور بالکل اسی کیٹیگری میں آتا ہے کہ جن لوگوں کے خلاف امام علیہ السلام نے جہاد کیا تھا. گویا کہ وہ بنفس ہی اپنے وجود کے ساتھ اور اپنی زبان اور اپنے عقیدے کے ساتھ گویا کہ امام کے مخالف کھڑا ہے. لہٰذا اس زمانے میں بھی، اس معاشرے کے اندر بھی جو لوگ محبت اہل بیت کے نام پر اور عشق اہل بیت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، چاہے وہ زبان سے کر رہے ہوں چاہے وہ تحریر سے کر رہے ہوں، اس وقت ان لوگوں کے خلاف حقائق کو بیان کرنا اور ائمہ معصومین کی حقیقی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا تاکہ وہ ان لوگوں کے اس گمراہ کن تعلیمات کے اندر آ کر گمراہ نہ ہو جائیں، ان کے خلاف یہ اقدام کرنا اس زمانے کا جہاد ہے. برادر نعیم، اب